مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور رحلت کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعتیہ کلام کہا۔ وہ نعتیہ کلام مقدار میں بہت زیادہ ہے۔ اس نعتیہ کلام میں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نعتیہ کلام کی سماعت سے پہلے ایک دو باتیں نوٹ کر لیں کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کوئی بھی لفظ بول لیں، رحلت بول لیں، وصال بول لیں، وفات بول لیں، تقریباً سب کے معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں کو چھوڑا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی کو چھوڑا اور اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، اور قبر مبارک میں پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ کو کھائے۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے، تمام کے اجساد مطہرہ محفوظ ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے، اور جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ملائکہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک آپ کے امتیوں کا درود و سلام پہنچائیں۔ یہ وہ مرتبہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور نبی کو بھی یہ مرتبہ اور یہ مقام نہیں ملا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے، سالم ہے۔ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور قبر مبارک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب محترم ناظرین، چند وہ نعتیہ اشعار سماعت فرمائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرقت رسول کے موقع پر یا رحلت رسول کے موقع پر ارشاد فرمائے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی آنکھ سے مخاطب ہو کر، یا عین فبکی ولا تسأمی وحق البکاء علی السیدی علی خیر خندف عند البلاء امسا یغیب فی الملحدی فصلی الملیک ولی العباد ورب البلاد علی احمدی فکیف الحیات لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشہدی فلیت الممات لنا کلنا وکننا جمیعا مع المہتدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا عین فبکی ولا تسأمی، اے آنکھ تو رو اور ملال نہ کر، کیونکہ تو زیارت رسول سے محروم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ سے خطاب کیا، یا عین فبکی ولا تسأمی،
وحق البکاء علی السیدی، اور اب یہی زیب ہے کہ تو روئے سید جو ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے فراق، ان کی جدائی اور فرقت میں اب تیری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے۔ علی خیر خندف عند البلاء، آزمائش کے وقت اب سب سے زیادہ بہادر تھے، تو وہ ہستی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو ساری کائنات کی سردار ہے، اے آنکھ، اے ابو بکر کی آنکھ، تو اس سے جدا ہو گئی، اس کے دیدار سے محروم ہو گئی ہے، لہٰذا اگر تو رو رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں امسا یغیب فی الملحدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں پوشیدہ ہو گئے۔ فصلی الملیک ولی العباد ورب البلاد علی احمدی، اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، جو بندوں کا والی ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ وَزَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ، کہتے ہیں کہ جس محب کا محبوب اس سے جدا ہو، اس کی زندگی میں کیا مزہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی، الفاظ اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کے چہرہ نبوت کو دیکھ لیتا ہوں، مجھ کو سکون آ جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، پھر جنت میں آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا، تو میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، جب میں یہ کیفیت سوچتا ہوں تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو پھر اس کی محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تسلی دے دی کہ روز محشر جنت میں انہیں معیت مصطفیٰ حاصل ہو جائے گی، جو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو ایک عام صحابی، اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو کہتے ہیں فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ، جس محب کا حبیب، محبوب اس سے جدا ہو جائے، اس کی زندگی میں کیا مزہ ہے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت حاصل تھی، کتب حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی فلاں جگہ پہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ گئے، یعنی وہ ابو بکر صدیق جو سفر اور حضر میں اللہ کے نبی کا ساتھی تھا، جس کو یہ عظمت حاصل تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے مصاحب تھے، ان کی اللہ کے نبی سے جب جدائی ہوئی تو کیا عالم ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ سب سے زیادہ روشن تھا، لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، رفیق اللہ کے پاس چلے گئے، تو یہی مدینہ اب تاریک ہو گیا، صحابہ کرام کی کائنات تاریک ہو گئی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو گئے تھے۔ تو یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ وَزَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ، کہ جو محفلوں کی زینت تھے اب ان کے دیدار سے ابو بکر محروم ہو گیا۔ مزید کہتے ہیں فَلَيْتَ الْمَمَاتَ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِيعًا مَعَ الْمُهْتَدِي، کاش ہم سب کو موت آ جائے اور ہم نبی جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ نعتیہ کلام ہے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ مہتدی ہیں، جو کہ سید ہیں، جو کہ سب سے بہترین سردار ہیں، جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نعتیہ کلام ہے، یہ بھی ان کا نعتیہ کلام جو ہے طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں لما رأیت نبینا ملحدا ذاقت علی بعرضہن الدور، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں دفن ہو چکے تھے، اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کی قبر مبارک کو دیکھا، ظاہر اب جدائی تھی، تو کیا کہتے ہیں ذاقت علی بعرضہن الدور، گھر بڑے کشادہ ہیں لیکن یہ کائنات میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور یہ عالم اور کیفیت کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ محروم ہو گئے تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَارْتَعَدْتُ رَوْعَةَ مُسْتَحَامٍ وَالِحٍ وَالْعَزْمُ مِنِّي وَاحِنٌ مَكْسُورُ، میں خوف زدہ اور حیران و پریشان شخص کی طرح حیران ہوں۔ وَالْعَزْمُ مِنِّي وَاحِنٌ مَكْسُورُ، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور چور چور ہو چکی ہیں۔ آتیک ان حبک قد سوا وبقیت منفردا وانت حسیر، اے عتیق، یہ اپنے آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے عتیق، تیرا محبوب یقیناً قبر میں دفن ہو گئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَبَقِيتَ مُنْفَرِدًا وَأَنْتَ حَسِيرُ، اور ابوبکر اپنے آپ کو کہتے ہیں اب تو تنہا رہ گیا اور تو پریشان ہے۔ یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی غیبت فی جدث علی سخور، کہتے ہیں کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے مجھے موت آ جاتی، اور غیبت فی جدث علی سخور، مجھے قبر میں دفن کر دیا جاتا اور میرے اوپر پتھر ہوتے۔ فَلْتَحْدُثَنَّ بَدَائِعُ مِن بَعْدِي، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آفات اور فتنے جنم لیں گے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تَعْيَا بِهِنَّ جَوَانِحُ وَصُدُورُ، ان سے پسلیاں اور سینے تھک جائیں گے۔ اور ایسے ہوا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، کئی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا جن کا سامنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا۔ تو محترم ناظرین کرام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی اشعار ہیں جو انہوں نے اس موقع پر کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کان المصفى فی الاخلاق قد علموا وفی العفاف فلم نعدل به احدا، نفسی فداؤک من میت ومن بدن ما اطیب الذکر والاخلاق والجسدا۔ یہ ایک لمبا ان کا نعتیہ کلام ہے، اس میں سے میں نے صرف 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ان میں نقوش سیرت موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کان المصفى فی الاخلاق قد علموا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں پاکیزہ ترین تھے اور یہ لوگ جانتے ہیں، یقیناً لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ وفی العفاف فلم نعدل به احدا، اور پاک دامنی میں بھی ہم کسی کو آپ کا ہمسر نہیں سمجھتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں بھی بے مثل اور عفاف پاک دامنی میں بھی بے مثل تھے۔ پھر کہتے ہیں نفسی فداؤک من میت ومن بدن ما اطیب الذکر والاخلاق والجسدا، میرا جسم میری جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ کا ذکر بھی سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کے نبی کا اخلاق بھی سب سے زیادہ پاکیزہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بھی سب سے زیادہ پاکیزہ تھا اور پاکیزہ ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اشعار کہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، ان اشعار میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس محبت کا بیان کیا ہے جو انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اور اس دکھ کا اظہار کیا ہے جو اللہ کے نبی کے دیدار سے محروم ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا، اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ نقوش بھی بیان کیے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس عنوان پر بہت سے قصیدے ہیں، بہت زیادہ نعتیہ کلام ہے جو انہوں نے اس وقت کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ چنانچہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما بال عینک لا تنام کانما کحلت معاقیہا بکحل الارمدی جزعا علی المہدی اصبح ثاویا یا خیر من وطئ الحصا لم تبعدی وجنبی یقیک الترب لہفی لیتنی غجبت قبلک فی بقیع الغرقدی بأبی و امی من شہدت وفاتا فی یوم الاثنین النبی المہتدی فظللت بعد وفاتہ متبلدا متلددا یا لیتنی لم اولدی۔ لمبا کلام ہے، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، ما بال عینک لا تنام، اے حسان تیری آنکھ کو کیا ہو گیا کہ اس کو نیند ہی نہیں آتی؟ کانما کحلت معاقیہا بکحل الارمدی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا سرما لگا دیا گیا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی یاد آ رہی ہے، اب نیند آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ جزعاً علی المہدی اصبح ثاویا، ہدایت یافتہ، مہدی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں مہدی، رسول مہدی، پیارے نبی ہادی اور مہدی مہتدی، یہ سارے آپ کے صفاتی نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھ کی وجہ سے، اے آنکھ تیرے اندر نیند ہی نہیں ہے، یا خیر من وطئ الحصا لم تبعدی، اے ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین جو اس زمین پہ چلے، کاش کہ آپ ہم سے دور نہ ہوتے۔ وجنبی یقیک الترب لہفی لیتنی غجبت قبلک فی بقیع الغرقدی، انہی جذبات کا بیان ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا تھا۔ کہتے ہیں، اے کاش بقیع الغرقد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دفن ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے موت آ جاتی اور میں بقیع الغرقد میں دفن ہو جاتا۔ بِأَبِي وَأُمِّي مَنْ شَهِدْتُ وَفَاتَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيَّ الْمُهْتَدِي، میرے ماں باپ اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں جن کی وفات سوموار کو ہوئی، اور ان کی وفات کے موقع پر میں موجود تھا۔ وہ نبی جو مہتدی ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے نا جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں اس نبی پر جو سوموار والے دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گیا۔ فَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَبَلِّدًا مُتَلَدِّدًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُولَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب میں پریشان اور حیران ہوں، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کا نعتیہ کلام جو ہے سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی البدایہ والنہایہ اس میں بھی یہ ان کا کلام موجود ہے۔ اسی طرح دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا الگ جو ہے نا وہ ایک کتابچہ موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور اردو عربی دونوں زبانوں میں یہ ان کا نعتیہ کلام الگ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ تو وہاں پر یہ ان کے نعتیہ اشعار جو موجود ہیں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہیں سے پھر اپنی کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ اس میں درج کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں، اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی صبحت سم الاسودی،
کہ میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قیام کروں، کاش کہ میں بھی زندہ نہ رہوں۔ تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نور اضاء علی البریۃ کلھا، اللہ کے نبی نور تھے جو ساری مخلوق پر چمکے اور سب لوگوں کو منور کیا، نور ہدایت تھے، جہالت کے اندھیروں کو آپ نے ختم کیا اور علم کی نورانیت اس کو پھیلایا، شرک کے اندھیروں کو ختم کیا، توحید کی نورانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں پھیلا دیا۔ من یہد للنور المبارک مہتدی، تو جو اللہ کے نبی مبارک نور قرآن لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، جس کو اس کی رہنمائی مل گئی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یا ربی فجمعنا معا نبینا فی جنت تثنی عیون الحسدی وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ وَفِينَا قَبْرًا وَفُضُولُ نِعْمَتِهِ بِنَا لَمْ يُجْحَدِ۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے تھے، جس طرح کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، انہوں نے انصار کی خاتون سے شادی کی تھی اور عبد المطلب اسی کے بیٹے تھے۔ پھر ان کے بھائی نے لا کر، مطلب نے ان کو لا کے جو ہے نا وہاں پہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرایا، جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں۔ تو چنانچہ خاتون جو تھیں وہ مدینہ کی تھی، انصار کی تھیں، تو ایک رشتہ داری تھی، اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہیں، اور یہ بھی عظمتیں ہمیں حاصل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک ایسا انعام ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عظمت انصار کے نصیبے میں آئیں کہ خاتون جو عبد المطلب کی والدہ تھیں وہ بھی انصار میں سے تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، انصار نے آپ کے لیے جانیں قربان کی، اور نصیبے کی بات دیکھیں، تینوں بڑے شعراء کا تعلق بھی انصار سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی قبر مبارک وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے، تو یہ عظمت انصار کو ملی، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں واللہ اکرمنا بہ وہدا بہ انصارا فی کل ساعۃ مشہدی، اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، ہمیں ہدایت دی ہے۔ صلی الالہ ومن یحف بعرشی والطیبون علی المبارک احمدی، مبارک احمد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے، اور وہ فرشتے جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اور تمام پاکیزہ خلائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، رحلت فرمائی، رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہیں۔ وہ نعتیں اپنے اندر حقائق کو لیے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے اس کو اپنے اندر وہ نعتیں لیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ان نعتوں میں موجود ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش بھی ان میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کی نعتیں ہر قسم کے مبالغہ سے پاک ہیں اور وہ حقیقت کی عکاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ مصطفیٰ 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 اللہم صلی علی سیدنا